اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف 4 نومبر 1998۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل خدا نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ جب قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ یقیناً اس کا غلبہ ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ بے شک اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ پہلے یہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، سارے عالمین کا رب العالمین ہے، سارے جہانوں کی ربوبیت فرماتا ہے اور الرحمن الرحیم ہے۔ باوجود انسان کی بار بار غلطی اور تغافل کے پھر بھی معاف اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ صرف اس کی شان ہے۔ اس کی تخلیق کی گواہی، اس کی ربوبیت کی گواہی تو پانی کا ایک ایک قطرہ، ریت کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا اور سورج کی ایک ایک کرن، انسان کی خود اپنی کائنات انفسی، کائنات افاقی سے ہم نوا ہو کر اس کی تخلیق اور ربوبیت کی گواہی دیتی ہے، اور اس کے فرمان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان کو بتا دیں کہ اے وہ لوگو جو اپنی جانوں پر گناہوں کے ظلم کر چکو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بخشنہار ہے، اس کی شان کریمی کی گواہی اور ثبوت دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جتنے گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی غرض سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی رحمت لے کر اس کے ساتھ ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جب توبہ صحیح دل سے کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، پھر ان کو نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، پھر ان کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، اس بات کے ثبوت میں کہ وہ بے مثال رحم کرنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے رحم کا کیا ثبوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ تعالیٰ کے اسمان کے نیچے اس کا محتاج اور مخلوق ہوتے ہوئے باغیانہ زندگی گزارنے والے کو بھی مہلت دی جاتی ہے اور نجات کی طرف بلایا جاتا ہے، اور وہ مالک و خالق رب لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ہر جگہ اس کی سلطنت ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، علیم سمیع و بصیر ہے، اور ایک پتا اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ وہی کائنات کا محافظ ہے، نہ وہ کبھی سوتا ہے اور نہ تھکتا ہے۔ اس مالک نے ربوبیت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت پوری فرمائی، اور یہ ہدایت اس نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی۔ انہوں نے رسولوں کو نور بھی عطا فرمایا، کتاب کے ذریعے انہوں نے اللہ کے قانون سکھائے اور نور سے باطنوں کو صاف کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملایا۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو عظیم شان والا ہے، اس لیے ان رسولوں کو بھی عظیم شان عطا فرمائے گی، تاکہ مخلوق پر ثابت ہو کہ عظیم الشان مالک کے پیامبر ہیں، عظیم الشان پیام لا الہ الا اللہ لانے والے ہیں،
ان رسولوں کی شان کو معجزات سے ظاہر فرمایا۔ کسی نے لکڑی پر ہاتھ رکھ کر اسے اژدھا بنایا اور سلطنتوں کو الٹا کر رکھ دیا، کسی نے آگ میں قدم رکھا تو جنت بنا دیا، کسی نے مردے کو حکم دے کر زندہ کر دیا، اور اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کی سرداری عطا فرما کر عظیم الشان بنا دیا، لیکن ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ اللہ نہیں اس کے بندے ہیں، خالق نہیں اس کی مخلوق ہیں۔ ان کا ادب عزت بھیجنے والے کی عزت اور ادب ہے، اور ان کی محبت غلامی جو نسبت کہلاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی مکمل ہدایت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو آج تک اور قیامت تک یہ ہدایت ملتی رہے گی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جہنم میں بھی جاتے ہیں۔ وہ چیز ہے جو سوچنے والی، سمجھنے والی اور بچنے والی ہے، اور آج یہی میرے معروضات کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ صرف ان لوگوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور توکل رکھنے والے ہیں۔ جو شیطان سے دوستی رکھنے والے اور اس کی ترغیبات پر چلنے والے ہیں وہ تو مکمل اسی کے چنگل میں چلے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہدایت کا اثر ہوتا ہے، نہ ہدایت کی پاکی رہتی ہے، اور نہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوتا ہے، بلکہ بدبختی ہی چھائی جاتی ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت جس کا کام ہی یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں جب تک وہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں ابھی تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے، ہم ان پر پھیلائے رہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں وہ تیری رحمت اور مغفرت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں الہی وہ سارے اس غرض سے نہیں آئے تھے، ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو صرف تماشا دیکھنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی معاف فرما دیا، کیونکہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے، اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ اتنی مہربانی کے باوجود آپ دیکھیں کہ پھر لوگ کس طرح جہنمی ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، کافر مشرک ہوتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ ایسا دشمن کہ ہر وقت ہر لمحہ انسان کے خلاف کوشش کرتا ہے۔ ایسی محفل میں شامل ہونے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد فوراً ہی ان لوگوں کے دل میں ایسے خیال پیدا کرتا ہے، وہم اور بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ وہ سارے فیوز و برکات سے محروم اور گنہگار ہو جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسے اپنی یاد کے موقع عطا فرمائے ہیں تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، اور یہ غلط خیال اور عمل شیطان کی طرف سے سمجھ کر اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان کو روکے نہ رکھے۔ شیطان انسان کا اس قدر دشمن ہے کہ جب انسان کی وجہ سے ہی مردود ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے عرض کی اے باری تعالیٰ تو نے مجھے انسان کی وجہ سے مردود کر دیا ہے، اب مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ تیری مہربانی کا حقدار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کی اولاد ہوگی تو تمہاری بھی ساتھ اولاد ہوگی۔ اس نے یا اللہ مجھے کچھ اور عطا فرما۔ فرمایا تجھے انسان کے اوپر تسلط عطا فرمایا جاتا ہے کہ تم اس کے خون کی رگوں میں دوڑ سکو گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے دشمن کو آپ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، میری اولاد کیا کرے گی؟ فرمایا جب تیری اولاد پیدا ہوگی اس کے ساتھ فرشتہ پیدا ہوگا جو اسے ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتا رہے گا، جس کو فہیم لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کچھ اور عطا فرما۔ فرمایا تیری اولاد سے جب ایک غلطی ہوگی
تو اسے ایک غلطی کی سزا دی جائے گی، اور اگر اس سے نیکی ہوگی تو اسے 10 سے 700 تک نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کچھ اور عطا فرما۔ فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس رحمت کی امید اور یقین بھی تو رہے، اس کی طرف رجوع بھی تو رہے۔ شیطان ظالم ان بنیادی چیزوں سے ہی انسان کو دور لے جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر نکلے تو شیطان کھڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ابلیس ہوں۔ فرمایا، مردود تیرا یہاں کیا کام ہے؟ کیوں آئے ہو؟ عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری امت کو نماز باجماعت پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، جب آپ کا امتی نماز پڑھتا ہے تو مجھے تب محرقہ ہو جاتا ہے اور میں اس بیماری میں مبتلا رہتا ہوں جب تک وہ فارغ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ان کو علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، جب وہ دعا کرتے ہیں میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں اور اسی حالت میں رہتا ہوں جب تک وہ فارغ ہوتے ہیں۔ فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، میں ان کے قرآن پڑھنے سے کلی کی طرح پگھل جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم ان کو جہاد اور حج سے کیوں روکتے ہو؟ عرض کی، مجھے زنجیر پاؤں میں اور تو گلے میں پہنا دیے جاتے ہیں جب تک وہ واپس ہوتے ہیں۔ فرمایا، ان کو صدقہ سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کی، صدقہ کا جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو مجھ پر کلہاڑے چلتے ہیں اور لکڑی کی طرح چیرا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابلیس کے سامنے ہر روز دنیا پیش ہوتی ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے یہ حقیر جیسی چیز خریدے جس میں اس کا نقصان اور پریشانی ہے۔ دنیا دار منادی سن کر کہتے ہیں، اس کے خریدار ہم ہیں۔ شیطان کہتا ہے، بھائیو جلدی نہ کرو، ذرا سوچ سمجھ لو، یہ محب دار تجارت ہے۔ دنیا دار کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اسے خریدیں گے۔ شیطان کہتا ہے، اس کی قیمت درہم و دینار نہیں، اس کی قیمت تمہارا وہ نیک نصیبہ ہے جو تم کو جنت میں ملنے والا ہے۔ میں تم سے تمہارا نصیبہ کو 4 چیزوں کے بدلے خریدتا ہوں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی لعنت، دوم، اللہ تعالیٰ کا غضب، سوم، اس کا عذاب، چہارم، اللہ تعالیٰ سے دوستی کا انقطاع۔ یہ اشیاء دے کر میں تم سے بہشت خریدوں گا۔ دنیا دار سن کر کہتے ہیں، بے سر و چشم ہمیں منظور ہے، یعنی ہمیں یہ سودا منافع میں ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے، میری خواہش ہے کہ کچھ اور بڑھا دوں۔ وہ اس طرح کہ اپنے قلوب پر ان اشیاء کا ایسا گھر بنا لو اور پکا ارادہ کر لو کہ تم اس ارادے سے نہ ہٹو گے۔ دنیا دار کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی یہ عزم کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر دنیا دار دنیا لے لیتے ہیں۔ شیطان ہنس کر کہتا ہے، بہت بڑی تجارت تم نے کی ہے۔ سامعین کرام، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سمجھنے والی 2 باتیں ہیں، ایک یہ، کئی واضح ہدایات کے باوجود انسان ہدایت سے غافل ہو کر شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے دونوں جہاں خراب کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مہلک بیماری سے انسان کس طرح چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ یہ بات تو یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک داغ لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر توبہ کر کے دھو ڈالے تو الحمدللہ وہ بچ گیا، اور اگر پرواہ نہ کی تو داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے دل کی حالت چکنے پتھر جیسی ہو جاتی ہے، الٹے برتن کی طرح کہ کوئی چیز اس پر نہیں ٹھہرتی۔ جو ڈالو باہر، ایسے آدمی کو اچھی چیز بری اور بری اچھی لگتی ہے۔ وہ مکمل شیطان کا دوست، اور شیطان اس پر غالب ہوتا ہے، اور اس طرح دونوں جہانوں میں رسوا ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ اس بیماری کی دعا صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت قائم کرتا ہے، مکمل غلامی اور تعلق، جس طرح بلب کا پاور ہاؤس سے، تو اس کا سینہ نور نبوت سے منور ہو جاتا ہے، پھر اس روشنی میں برائی اور اچھائی میں تمیز ہو جاتی ہے، برائی سے اسے نفرت اور اچھائی سے محبت ہوتی ہے۔ ایسا انسان اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ وہ سعادت مند اور نیک بخت ہو کر دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے۔ یہ رائس پاک کی محافل
اسی غرض سے ہوتی ہیں کہ شامل ہونے والے صاحب عرس کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے کس طرح نسبت کی برکت سے اللہ کی بندگی اور رسول کی غلامی حاصل کی، جس کی بدولت نہ صرف وہ بلکہ ان سے ملنے والے، ان سے محبت کرنے والے اور ان کی یاد منانے والے دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے۔ یہ عرس پاک اعلیٰ حضرت غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس غرض سے ہے کہ آپ کی کرامات، آپ کی عنایات کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے بے شمار وقت چاہیے، اتنا وقت چاہیے جو ملنا ناممکن ہے۔ لیکن میں تو صرف یہ کہہ کر اس ساری حقیقت کو بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں کہ میرے باپ ہوں یا میرے دادا، ان کی عزت اور عظمت، ان کے کمالات صرف اس لیے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ اس لیے حاضرین مجلس، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو، اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارو، اور اس طرح زندگی کا قرینہ حاصل کرنے کے لیے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ آج کا وقت غنیمت سمجھو۔ اول یہ عظیم اجتماع ہے، 40 مسلمان اگر دعا کریں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرے دعا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی راہ کے مسافر اور اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ آج کا دن اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا دن ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش ہے۔ آؤ آج اس قیمتی وقت میں ہم بھی اپنے دامن بے حساب عنایات کرنے والے، بے شمار نوازشات فرمانے والے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پھیلا کر التجا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے منور فرمائے، ہماری موت ہماری ہی یاد، ہماری جان ہمارا قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی جناب میں اپنی بندگی اور اپنے حبیب پاک کی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے سب کے دامن بھر کر واپس کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری محبت اپنی رضا کی خاطر قبول فرمائے۔ خادمین لنگر جنہوں نے مالی اور جانی خدمت اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ان کو ان کی خدمت سے کئی گنا زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سے حضرات سر سے میں فوت ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اخلاص رکھنے والے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اس علاقہ کے اور باہر کے سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔